میرا نام فوزیہ ہے۔ میری شادی میرے ابو کے دوست کے بیٹے ناصر سے ہو گئی۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ میں ناصر کو پسند کرتی تھی اور ہم ایک ہی ساتھ پڑھتے رہے تھے۔ اب ناصر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کرتا ہے اور اس کمپنی نے اسے گاڑی اور گھر دے رکھا ہے۔ ہماری شادی کو ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن ناصر بہت پریشان سا گھر آیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو وہ بولا کمپنی میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے کمپنی نے اپنی بہت سی برانچیں بند کر دی ہیں۔ ان برانچوں میں ہماری برانچ بھی شامل ہے۔ میں نے ناصر کو حوصلہ دیا اور کہا پھر کیا ہوا، آپ کسی اور کمپنی میں جاب کر لینا، لیکن ہماری یہ پریشانی بڑھتی ہی گئی۔ ناصر نے ایک جگہ انٹرویو دیا، جاب نہ ملی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جو پیسے ہمارے پاس ہیں ہم ان پر گزارا کر لیتے ہیں جب تک آپ کام کے لیے کوشش کرتے رہو۔ انہوں نے جدھر بھی انٹرویو دیا انہیں جاب نہیں ملی۔ وہ ذہنی مریض ہو گئے، ان کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ ان کا تقریباً 15 دن علاج چلا تو ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب خرچ ہو گیا۔ گھر کا خرچ چلانے کے لیے ناصر نے کسی سے 2 لاکھ روپے ادھار لے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں تو وہ بولے دوست نے دیے ہیں، جو کہ جھوٹ تھا۔ انہیں پیسے ایک طاہر نامی شخص نے دیے تھے جو کہ سود پر قرض دیتے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا اور میرے شوہر کو کوئی جاب نہیں ملی۔ اب پیسے واپس کرنے کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ وہ شخص ہمارے گھر آیا اور بولا پیسہ دو۔ ناصر نے کہا مجھے کچھ ٹائم دو، میں جلدی سے جلد پیسے واپس کر دوں گا۔ انہوں نے ہمیں 5 دن کا وقت دیا اور 5 دن گزر گئے اور پیسوں کا انتظام نہیں ہوا۔ وہ شخص 4 آدمیوں کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا اور ناصر کو خوب مارا۔ ناصر کو کہا کہ کچھ دنوں میں پیسوں کا انتظام کر دو ورنہ جان سے مار دیں گے۔ میں کمرے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس طاہر خان کی نظر مجھ پر پڑی تو میرے شوہر سے بولا تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، 2 دن کے لیے دے دو، تمہارا قرضہ معاف کر دوں گا۔ ناصر نے سوچا 2 دن میں اس کا کیا ہو جائے گا اور مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ تبھی باہر سے میرے ابو آ گئے اور انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے۔ ساری بات ابا کو پتہ چلی تو انہوں نے اس کو 2 لاکھ کا چیک دے دیا اور بولے ناصر بیٹا تم پہلے ہی ہمیں بتاتے اور اس طرح میں بچ گئی، اور اب ابا کے کہنے پر میں نے جاب کے لیے کوشش کی تو مجھے پہلے ہی انٹرویو میں جاب مل گئی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بچ گئی اور جاب بھی مل گئی اور اب ہمارا گھر بآسانی چل رہا ہے۔ تو دوستو آپ کسی سے بھی سود پر قرضہ مت لیں، سود لینے سے انسان بری طرح سے پھنس جاتا ہے۔